آج صبح جو میں ناشتہ کر رہا ہوں وہ پنیری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اتنی مزیدار پنیری ہے، مزہ آ جاتا۔ اصل میں بنی بڑی شاندار ہے نا۔ چائے کے ساتھ کھائیں تو اور مزہ آ جاتا۔ اتنی مزیدار ہے۔ میں نے چائے میں چینی کم ڈالی ہوئی ہے تاکہ زیادہ میٹھا نہ بن جائے۔ یہ ناشتہ کرنے کے بعد میں پھر آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ مجھے بڑا اچھا لگا واقعہ، آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کیا، تو ناشتہ کر کے تو ناشتے کے دوران ہی ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے نا وہ اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں ہر طرح سے لوٹا جاتا ہے وہاں عدالتوں میں جا کے، بجائے ہمیں انصاف ملے۔ انصاف تو کہیں دور دور سے نظر نہیں آتا۔ میرا مقصد عدالتوں پہ تنقید کرنا نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو ایک واقعے میں آپ کو سناؤں گا، تو آپ کا بھی دل جو ہے نا وہ اس بارے میں افسوس کرے گا۔ بات دراصل یوں تھی، کوئی کھڑک سنگھ تھا، تو وہ اپنے وقت کا جو پٹیالہ کا مہاراجہ تھا نا اس کا ماموں تھا، تو وہ چٹا ان پڑھ، کوئی اس کی تعلیم نہیں تھی، صرف یہ تھا اس کے پاس سرٹیفکیٹ، وہ جاگیردار تھا، بڑی زمینیں تھیں ان کی، تو وہ اپنی جو وہ علاقے کی جو پنچایت تھی تو وہ اس کا سربراہ تھا، وہ فیصلے کرتا تھا۔ تو اپنے ان معاملات سے وہ تنگ پڑ گیا، تو اپنے بھانجے کے پاس جاتا ہے کہ بیٹا تو مہاراجا ہے، تو تیری اتنی شہرت ہے، تو مجھے بھی کوئی نہ کام دلا دے۔ انہی دنوں میں سیشن کورٹ میں ایک جج کی ضرورت تھی، تو وہ اپنے بھانجے سے کہتا ہے کہ مجھے سیشن کورٹ میں جج لگوا دو۔ اس کا بھانجا جو ہے نا وہ لیٹر لکھتا ہے۔ اس وقت دور میں واسرائے جو ایک انگریز ہوتا تھا وہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ کرتا تھا، وہ اپنے ماموں کو دیتا ہے کہ اب اس کے پاس چلے جائیں۔ وہ کھڑک سنگھ جو ہے وہ واسرائے جو تھا اس کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ واسرائے اس سے اس کا نام پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کھڑک سنگھ۔ واسرائے اسے کہتا ہے کہ آپ کے سردار جی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تو سردار جی وہ کھڑک سنگھ بولتے ہیں میں یہاں ماسٹر لگنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں،
یا تو وہ جج جو ہے نا، وہ جج جو کہتا ہوں واسرائے جو ہے نا، وہ مسکرا جاتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن اب وہ مہاراجا سے پنگا بھی نہیں لینا چاہتے، اس لیے وہ نا وہ اس کے آرڈر کر دیتے ہیں سیشن کورٹ کے جج کے۔ جب اگلے دن وہ کھڑک سنگھ جو ہے نا عدالت میں جاتا ہے، تو پہلا مقدمہ ہی ایک عورت کا آ جاتا ہے، عورت جو ہے نا وہ بہت زور زور سے بیان کر رہی ہوتی ہے، جج جو ہے نا کھڑک سنگھ جو ہے نا اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے، اور وہ عدالت میں نظر دوڑاتا ہے لوگوں کی طرف، تو سر کو لاتا ہے، جیسے سمجھ جاتا ہے کہ بات کیا ہے، تو وہ اس عورت رونے والی عورت سے پوچھتا ہے، اے اے مائی کیا بات ہے، اپنا وہ کیس بیان کرو۔ وہ عورت کہتی ہے، "ہم، یہ جو چارے لوگ ہیں نا، یہ چار لوگ، ایک کے پاس انہوں نے میرے شوہر کو قتل کر دیا، یہ میرا شوہر ادھر کھیتوں میں کام کر رہا تھا، یہ ایک کے ہاتھ میں کئی تھی، تو ایک کے ہاتھ میں دراتی تھی، تو دو جو ہے نا ڈنڈے لیے ہوئے تھے، انہوں نے میرے شوہر کو مار مار کے قتل کر دیا۔ تو جج جو ہے نا بڑے غصے سے ان کی طرف دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں میری لارڈ، یہ جو عورت جھوٹ بول رہی ہے، ہمارے میرے ہاتھ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے میں اسے مارتا، تو ہم تو اس کو سمجھانے کے لیے گئے تھے اس کے پاس، ہم کوئی قتل کرنے کے لیے تھے۔ جج کو غصہ آ جاتا ہے، کھڑے سنگھ بڑے غصے سے بولتا ہے، تم لوگوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا اور اس پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو۔ اچھا، پھر وہ کچھ لکھنے لگتا ہے، تو وکیل ایک کالے کوٹ والا وکیل جو ہے نا وہ بولتا ہے، میری لارڈ ذرا آپ ٹھہر دیں، یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، ایک جائیداد کا معاملہ ہے، یہ ادھر یہ جگہ جو ہے ان لوگوں کی ہے، تو یہ بندہ جو قتل ہوا ہے یہ ادھر کیا لینے گیا تھا۔ جج جو ہے نا وہ وہاں پولیس جو کھڑی تھی اس کی طرف دیتا ہے، اس کے پولیس کے ایک افسر سے پوچھتا ہے یہ کون ہے، وہ کہتے ہیں جج، وہ پولیس کا افسر بتاتا ہے، "اے سر، یہ جو جنہوں نے قتل کیا ہے یہ ان کے وکیل ہیں"۔ کہتا ہے اچھا، تو یہ پھر ان کے لوگ ہوں گے نا، کیونکہ ان کی بات جو کر رہے یہ ان کے لوگ ہوں گے۔ یہ کہہ کے اس نے فیصلے میں لکھا کہ جنہوں نے قتل کیا چاروں وہ اور ان کا وکیل، ان کو سب کو کل پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، فیصلہ کر دیا۔ اس کی اس کیس کی شہرت جو ہے نا اتنی پھیلی کہ اس علاقے میں جرائم جو تھے نا وہ ختم ہو گئے، کوئی وکیل کیس نہ لے کہ یہ جج تو بڑا سخت ہے، تو یہ تو مجرموں کے ساتھ ساتھ وکیلوں کو بھی سزا دے دیتا، اس لیے کوئی جو ہے نا کسی کا کیس نہیں پکڑتا تھا، تو اس طرح وہاں جرائم کی شرح بھی کم ہوگی اور یوں جو ہے نا امن بھی قائم ہو گیا۔ تو یہ واقعہ اصل میں ہمارے لیے بھی شرم کا بات ہے، کوئی آدمی جو عدالت میں ایک اپلیکیشن دے دے تو نہ وہ عدالت جو وہ پڑھتی ہے کہ یہ اپلیکیشن میں یہ کیا غلط بیانی کر رہا ہے، تو وہ نا اس پہ سب لوگوں کو لائن حاضر کر دیتے ہیں، وہ جو جن کے خلاف دی ہوتی ہے وہ مجرم بن جاتا ہے، تو وہ جو سائل جو ہوتا ہے وہ معصوم سا بچہ بن جاتا ہے۔ تو یوں جو وکیل جو ہے نا دونوں طرف سے کمائی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے نظام کو، کوئی ہمارے نظام کو چینج ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کے اتنے لوگوں کے روزگار لگے ہوئے ہیں، اتنے لوگ جو کرپشن کر رہے ہوتے ہیں ان کے بھی روزگار لگے ہوتے ہیں، اتنے لوگ جو نجائز جو عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ان کی جیبوں سے بھی پیسہ جا رہا ہوتا ہے، اس لیے پوچھیں، اس لیے یہ نظام جو ہے نا بس نظام ہی ہے، جو انگریزوں نے ہمارے سپرد کیا ہے، وہ خود تو بڑے امن سے بڑے انصاف سے فیصلے کرتے ہیں اور جلدی کیس نپٹا دیتے ہیں،
لیکن ہمیں ایسی گڑتی دے گئے ہیں تو ہماری نسلیں پتہ نہیں کب تک اس کی چکی میں پستی رہیں گی۔ میں خود بھی اس نظام کا شکار ہوں، ہیں تو مجھے اس لیے یہ واقعہ جو ہے نا یاد آ گیا۔ میں کیا بات ہے کہ وہ ایک ان پڑھ ہو کے اس نے جرائم ختم کر دیے، تو ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ نوجوان ہیں وہ حکمرانی کر رہے ہیں، وہ کرپشن جو ہے نا اس سے پھل پھول رہی ہے۔ جیسے بچہ ماں کی گود میں پھلتا ہے، اسی طرح یہ جرائم بھی اس طرح پھل رہے ہیں، وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کرپشن ہوتی جا رہی ہے۔ بلکہ اب تو اس کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، لیکن جن کو یہ ویلاگ سن کے جذبات بھڑکیں، برا لگے، تو میں ان سے معذرت سمجھتا ہوں، لیکن میں اپنے یہ دل کی بات آپ لوگوں سے شیئر کی ہے، تو امید ہے کہ کئی لوگ میرے ساتھ اس میں شامل ہوں گے کہ ہمارا کوئی سسٹم جو ہے نا چینج ہونا چاہیے، جو نظام جو ہے نا انصاف کا نظام جو ہے نا کوئی درست ہونا چاہیے، کوئی شارٹ کٹ ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ لوگ کو میری بات اچھی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹس دیں اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو۔ اچھا، اللہ حافظ۔